السلام علیکم۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ بس چند الفاظ پر مشتمل ایک عقیدہ کسی انسان کی پوری زندگی، اس کی سوچ اور یہاں تک کہ اس کے پورے معاشرے کو جڑ سے کیسے بدل سکتا ہے؟ آج ہم ایمان مجمل کی طاقت کو سمجھیں گے۔ یہ ایک مختصر سا عقیدہ ہے، لیکن اس کے اثرات بہت بہت گہرے ہیں۔ یہ صرف کوئی کتابی تصور نہیں، بلکہ ایک ایسی قوت ہے جو انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ تو اصل سوال یہی ہے نا کہ آخر ایک عقیدہ کسی انسان کو اندر اور باہر مکمل طور پر کیسے بدل کر رکھ سکتا ہے؟ اچھا، اس تبدیلی کو سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ ایک درخت کی مثال ہے۔ ذرا تصور کریں، عقیدہ یعنی ایمان اس درخت کی جڑ ہے جو نظر نہیں آتی لیکن زمین میں گہرائی تک پیوست ہوتی ہے۔ اسی جڑ سے پھر ایک مضبوط تنا نکلتا ہے جو ہے انسان کی اپنی شخصیت، اور آخر میں اس تنے پر لگتے ہیں پھل، یعنی وہ مثبت اثرات جو پورے معاشرے پر نظر آتے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے اس درخت کی جڑ کی گہرائی میں اترتے ہیں، مطلب اس بنیادی عقیدے کو سمجھتے ہیں جو ہر چیز کی بنیاد ہے۔ دیکھیے، یہ عقیدہ دو ستونوں پر کھڑا ہے۔ پہلا ہے نفی، یعنی انکار کرنا۔ کس چیز کا انکار؟ اس بات کا کہ کائنات کی کوئی بھی چیز، چاہے وہ کوئی بہت طاقتور انسان ہو، بے پناہ دولت ہو یا کوئی بڑا عہدہ، ان میں سے کسی میں بھی خدائی صفات نہیں ہو سکتی۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ذہن ہر جھوٹے سہارے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ستون ہے اثبات، یعنی اقرار کرنا۔ یہ مان لینا کہ تمام خوبیاں، تمام طاقتیں اور تمام کمالات صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات میں ہیں۔ تو پہلے ذہن کو خالی کیا جاتا ہے اور پھر اسے صحیح حقیقت سے بھرا جاتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ ایک بہت گہری نفسیاتی تبدیلی کی صورت میں نکلتا ہے۔ انسان کے جو بنیادی جذبات ہیں نا، محبت، خوف، امید، ان سب کا مرکزی بدل جاتا ہے۔ وہ دنیا کی چیزوں سے ہٹ کر صرف ایک اللہ کی ذات سے جڑ جاتے ہیں۔ سچ پوچھیں تو یہ انسان کی اندرونی دنیا کا سب سے بڑا انقلاب ہے۔ تو جب ایمان کی یہ جڑ دل کی زمین میں مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر اس سے ایک مضبوط اور بلند شخصیت کا تنا ابھرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کردار آخر بنتا کیسے ہے۔ یہ عقیدہ شخصیت میں چار آپ کہہ لیں کہ انقلابی تبدیلیاں لاتا ہے: غلامی سے نجات اور حقیقی آزادی، ہر حال میں گہرا سکون، بے خوف بہادری اور دل کا غنی ہو جانا، جسے ہم قناعت کہتے ہیں۔ آئیے ان میں سے ہر ایک کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے آزادی۔ جب یہ یقین دل میں اتر جائے کہ نفع اور نقصان کا واحد مالک صرف اللہ ہے، تو انسان کے دل سے ہر دنیاوی طاقت کا خوف نکل جاتا ہے۔ وہ ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑ دیتا ہے اور ایک خوددار، باوقار انسان بن جاتا ہے۔ دوسری تبدیلی ہے سکون۔ ایسا انسان مشکل سے مشکل حالات میں بھی نا امیدی کا شکار نہیں ہوتا۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ اس کا دل اس بات پر پوری طرح مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ اس کی شے-رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے بہادری۔ جب یہ یقین دل میں بیٹھ جائے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور اسے کوئی ایک لمحہ آگے یا پیچھے نہیں کر سکتا، تو انسان کے دل سے موت کا خوف ہی نکل جاتا ہے۔ پھر وہ حق بات کہنے اور اس پہ ڈٹ جانے سے بالکل نہیں گھبراتا۔ اور چوتھی تبدیلی ہے قناعت، یعنی دل کا امیر ہو جانا۔ ایسا شخص دوسروں کی کامیابیوں کو دیکھ کر جلتا نہیں، حسد نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ عزت اور رزق کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ تو اب جب افراد ایسی مضبوط شخصیت کے مالک بن جاتے ہیں تو اس کا اثر لازمی طور پر معاشرے پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس درخت کے پھل کی۔ اس کا جو سب سے بڑا نتیجہ نکلتا ہے نا، وہ ہے ایک باطنی پولیس کی تشکیل۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ دراصل ایک بہت طاقتور اندرونی ضمیر ہے جو اس یقین سے پیدا ہوتا ہے کہ ایک بالا تر طاقت ہر لمحہ اسے دیکھ رہی ہے۔ اس باطنی پولیس کے نتیجے میں معاشرے میں تین بڑی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں: خود احتسابی، یعنی اپنا حساب خود رکھنے کی عادت، نظم و ضبط اور حقیقی امن و سکون۔ ذرا سوچئے اس کے بارے میں۔ ایسے شخص کو پھر نگرانی کے لیے کسی کیمرے یا پولیس کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اس کا اپنا ضمیر ہی اس کا سب سے بڑا نگران بن جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ بس یہی احساس اسے غلط کاموں سے روکنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک معاشرے سے حرص، لالچ اور ظلم جیسی چیزوں کی جڑیں کٹ جاتی ہیں تو وہاں انصاف اور سکون کو تو پروان چڑھنا ہی ہے۔ یہ ایک فطری نتیجہ ہے۔ تو اس پورے سفر کا خلاصہ کیا ہے؟ آئیے اسے تین کلیدی الفاظ کے ایک آسان سے فارمولے میں سمیٹتے ہیں تاکہ یہ بات ہمیشہ یاد رہے۔ پہلا لفظ ہے مرکزیت، یعنی اللہ ہی ہر چیز کا مرکز ہے۔ یہ ہے ہمارے درخت کی جڑ۔ دوسرا ہے بے خوفی،
مطلب نہ کسی کا ڈر نہ کسی سے امید، یہ ہے شخصیت کا مضبوط تنا۔ اور تیسرا ہے ذمہ داری، یعنی یہ احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور حساب دینا ہے، یہ ہے وہ پھل جو معاشرے کو ملتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال، ایک ایسا سوال جس پر غور کرنا چاہیے، اس معاشرے کا مستقبل کیا ہوگا جس کی باطنی پولیس اس کی ظاہری پولیس سے زیادہ مضبوط ہو جائے؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔